سرگودا کے نوائی گاؤں دریما میں موجود دربار حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار اہمیت کے لحاظ سے ایک منفرد درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار اور ان کے ساتھ ہی مدفون شہنشاہ شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب کا بھائی شہزادہ سلطان شجاع کے بارے میں ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نمازیوں کو بلانے کے لیے دربار پر آج بھی نکارہ بجایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دربار پر جلنے والی آگ کو نانگا سرکار نے جلایا تھا، جو اس وقت سے جلتی ہی آ رہی ہے۔ ابتدائی زمانے میں لوگ یہاں سے آگ لے جا کر اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اور یہ دربار پر جلنے والی آگ الاؤ مچ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دربار پر آنے والے لوگ عقیدت سے آگ جلاتے ہیں اور اس کی راکھ جلدی امراض کی نجات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دربار حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کے ساتھ ہی مائی پیرنی صاحبہ پوتری غوث بہاول حق کی مدفون ہے۔ دربار شریف کے باہر دیواروں پر خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں۔ یہ لکھائی خورشید عالم گوہر قلم نے کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہی دربار پر تعمیراتی اور مرمتی کام کا سلسلہ جاری رہا، اور دربار کے ساتھ ہی اس گاؤں کی مرکزی جامع مسجد انوار حبیب بھی موجود ہے، اور دربار کے ساتھ ہی دربار کا لنگر خانہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بزرگ شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں دہلی کے چیف جسٹس تھے۔ آپ کی قبر مبارک کے اوپر ہی بہت بڑا اور خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے۔ آپ نے 12 سلطانوں کو اپنا مرید بنا کر اسلام کا پیغام دینے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ مزار مبارک کے اندر ہی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ ہی اسلامک اشعار لکھے گئے ہیں، اور دربار شریف کے چاروں اطراف سیمنٹ کی بنی ہوئی جالیاں نصب کی گئی ہیں، اور چھت پر خوبصورت شیشوں کے ساتھ ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کے مزار کے ساتھ ہی شہنشاہ شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب کا بھائی شہزادہ سلطان شجاع کا مزار مبارک موجود ہے۔ شہزادہ سلطان شجاع دہلی سے کابل چلے گئے اور وہاں اس نے اپنی ایک فوج تیار کی اور پھر سرگودا کے مقام کرانہ پہاڑی پر تشریف لے آئے، اور اسی کرانہ پہاڑی پر حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کی چلہ گاہ بھی موجود تھی۔ حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کرانہ پہاڑی پر جہاں تشریف رکھتے تھے وہاں پر ایک پانی کا بہت بڑا کنواں بھی تھا۔ تقریباً 450 سال پہلے پانی ہر جگہ تو میسر نہیں ہوا کرتا تھا۔ شہزادہ سلطان شجاع کو پانی کی تلاش میں اس کنویں کے بارے میں پتہ چلا، تو شہزادہ سلطان شجاع پانی کے لیے حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کی چلہ گاہ پر تشریف لے گئے، اور بابا نانگا سرکار نے ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام فوجیوں کے لنگر بھی دیا اور پانی بھی پلایا۔ نانگا سرکار کی کرامات دیکھ کر شہزادہ سلطان شجاع نے دنیاوی مال و دولت چھوڑ کر آپ کا مرید بن گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کرانہ پہاڑی چھوڑ کر دریما تشریف لے گئے، اور پھر شہزادہ سلطان شجاع بھی کرانہ پہاڑی چھوڑ کر دریما تشریف لے آئے، اور پھر شہزادہ سلطان شجاع نے یہیں دریما میں ایک مسجد تعمیر کروائی، جو آج کل سلطان شجاع المعروف چھوٹی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار 27 رمضان المبارک 1088 ہجری کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ نانگا سرکار کی وفات کے 6 سال بعد شہزادہ سلطان شجاع 22 رمضان المبارک 1094 ہجری کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے، اور پھر شہزادہ سلطان شجاع کو بھی حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کی پہلو میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سخی حبیب سلطان عرف نانگا سرکار کی ہر سال عرس و میلہ کی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہے۔
اور عرس و میلہ کی یہ تقریبات 1 شوال سے 4 شوال تک یہیں دریمہ میں منعقد رہتی ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔